السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ اللیل کی لاسٹ آیا مبارکہ آیا نمبر 21 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 21۔ وَلَسَوْفَ، اور البتہ ان قریب، یرضی، وہ راضی ہوگا، اور البتہ ان قریب وہ راضی ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے دو معنی اسکالرس کے نزدیک ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں صحیح ہیں۔ پہلا مطلب یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہو جائے گا جس نے وہ سب کام کیے جو اس سورہ مبارکہ میں مینشن کیے گئے ہیں، ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث تھے، یعنی اس نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس نے تقوی اختیار کیا، اس نے تصدیق کی، بھلائی کی، اس نے اپنے آپ کو اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے نارن تلظی سے بچا لیا، اور پھر یہ کہ اس کا خرچ کرنا کسی احسان کے بدلے کے طور پر نہیں تھا، بلکہ خالص اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے اس نے یہ نیکی کے کام کیے۔ تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو اس کو دائمی جنت کی نعمتیں نصیب فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی، اور یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ دوسرا مطلب جو اسکالرز نے ڈیفائن کیا وہ یہ کہ پھر یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا۔ کس طرح، کس چیز پر راضی ہو جائے گا؟ اس انعام پر راضی ہو جائے گا، اس جزا پر راضی ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ اس کی گڈ ڈیڈز کی وجہ سے اس کو دے گا۔ تو اس مختصر سے جملے میں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور البتہ ان قریب وہ راضی ہوگا، اسکالرز کے نزدیک نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ الحمدللہ، ہم نے سورہ اللیل کی تفسیر کو کمپلیٹ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔